السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین تمام کو اس دین کی مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباسکم وانتم لباسکم، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غمگسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیرے ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں درود و سلام کے تحفے اللہ رب العزت ہم گنہگاروں کی جانب سے پیش فرمائے، اور ہم بڑی عقیدت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں اپنے ثوابوں میں اضافہ کرتے ہوئے درود کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع حقوق زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق کے اوپر ہم نے اس موضوع کو چنا ہے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم نے بہت ہی غور و تفکر کیا تو پایا کہ اگر یہ رشتہ اگر خوبصورت ہو جائے تو تمام معاشرے کی خرابیاں دور ہو جائیں۔ ہمارے آس پاس جتنے گناہ ہے، جرم ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، یہ تمام کے تمام اس رشتے سے وابستہ ہے۔ یہ رشتہ اگر صحیح معنوں میں خوبصورت ہو جائے تو انشاءاللہ تمام عالم درست ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباسکم، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی صرف زوجین کی
میاں بیوی کے رشتے کے اوپر اللہ نے قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں نازل کی، اور دیکھا جائے تو سب سے پہلا رشتہ، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ، دنیا بننے کے پہلے جو رشتہ تھا وہ سب سے پہلا رشتہ کون سا؟ سب سے پہلا رشتہ تو اللہ اور بندے کا رشتہ ہے۔ اور دنیا اعتبار سے رشتوں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ میاں اور بیوی جو ہے یہ دنیا کے پہلے رشتے میں شامل ہوتے ہیں، ان کو پہلا رشتہ یہی ہوتا ہے۔ جب حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ہر نبی کی سنت کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ نکاح کرنا جو ہے ہر نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نکاح کرنا اور حیا کرنا، یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے دنیا بنائی نا تو دنیا بنانے کے پہلے اللہ پاک نے جب اب دنیا کو آباد کرنا چاہا تو رب العالمین نے یہ یوں تو سب کچھ اللہ کے رسول نے، اللہ نے اپنے حبیب کی محبت میں پیدا فرمایا، لیکن جب دنیا کو سجانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے ہمارا اللہ، تمام عالموں کا خالق و مالک، اور تمام تعریف اسی رب العالمین کو ذبح ہے جو ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور عبادتوں میں ایک عبادت تمام رشتوں کو نبھانا بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے کہ رشتوں کو انسان اچھی طریقے سے نبھا سکے، وہ عبادت۔ تو اب عبادت میں جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی غرض سے جب ان کے جسم کو مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے آپ کے جسم میں روح پھونکی اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اب جنت تو جنت ہے نا، جنت جیسی خوبصورت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جنت تو جنت ہے، اور جنت جیسی خوبصورت اللہ نے، جنت کا تو تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کبھی کبھی کوئی مثال تشبیہ کر دیتے ہیں، یہ جنت جیسا مزہ ہے، جنت جیسا، ارے جنت تو بھی آپ نے دیکھی کہاں ہے؟ جنت تو انسان کے وہم و گمان سے بھی پرے ہے، بہت الگ چیز ہے جنت۔ اور جنت، اور اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا، کہ رہنے کا ٹھکانہ جنت میں۔ آدم علیہ السلام میں جنت میں رہے لیکن مایوس رہے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور کئی دنوں تک ان کا خمیر رہا، پھر کئی دنوں تک ان کا جسم بنا ہوا، انہیں پتلا بنا ہوا رہا، اس کے بعد روح اللہ تعالیٰ نے اس میں داخل فرمائی۔ لیکن عورت کو بھی اس طریقے سے نہیں پیدا کیا، کیونکہ عورت جو ہے نا چھپانے کی چیز ہے، یوں ہی کھلا نہیں چھوڑا۔ اور ماں حوا کو جب پیدا کیا، آدم علیہ السلام وہاں پر بڑے مایوس رہتے، وہاں پہ آپ کا دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ ہر انسان کو ہر شے جو ہوتی ہے نا، بچوں کو بچوں میں دل لگتا ہے، ہر انسان کو جو ہوتا ہے نا اپنی کمپنی میں دل لگتا ہے، اپنے جیسے لوگوں میں دل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک نیند سلایا جنت میں، اور جنت میں نیند میں سلا کر پھر جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ میں، ڈاوے سائڈ میں ایک بہت ہی حسین و جمیل و خوبصورت عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ کون تھی؟ وہ ماں حوا تھی، اور وہ لیفٹ سائڈ میں تھی۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دائیں لیفٹ سائڈ کی پسلی سے لیفٹ سائڈ کی پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیا۔ اب اگر سائنٹیفک اعتبار سے تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو لیفٹ سائڈ میں نا ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اور دل کے ٹھیک نیچے جو پسلی ہے، اس پسلی سے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی کی ہڈی سیدھی اسٹریٹ نہیں ہوتی، دیکھیے آپ پسلی کیسی ہوتی ہے، ترچھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے۔
پسلی سے آدم علیہ السلام نے آپ کی سکون کے لیے عورت کو ماں حوا کو پیدا کیا. اور کہاں سے پیدا کیا؟ ہر کام تو رائٹ سے کرنا اچھا لگتا ہے نا، لیکن ہارٹ جو ہے تھوڑا لیفٹ میں، انسان کے جسم کے لیفٹ سائڈ میں ہارٹ ہے. لیفٹ سائڈ کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو دنیا کا وجود بنایا. سبحان اللہ. اور اس قدر خوبصورت کی دنیا میں کوئی بھی عورت ماں حوا جتنی خوبصورت نہیں ہوئی، کیونکہ ساری خوبصورتیاں وہیں سے تو پھر پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی انہوں نے آدم علیہ السلام نے، اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دل کے پاس سے پیدا ہوئی عورت، تو اس کو دل سے لگا کے رکھنا چاہیے. اسے پیر کی جوتی بنانے کا جو سوچتے ہیں نا، پھر وہ اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا وجود کہاں سے بنایا گیا. اس کا وجود قدموں سے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو دل کے پاس کی پسلی سے پیدا کیا ہے. اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے نا پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اسے، اور پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائیں گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. اگر اچھی زندگی سے آپ سے بولنے کا مراد یہ ہے کہ زندگی کو سہل بناؤ، آسان بناؤ، نرمی اختیار کرو، سختی کے ساتھ اس کو. اگر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم عورتیں ہیں، ہمیں پیار سے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، پیار سے کوئی بات شوہر بول دیں، ماں باپ بول دیں، تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے. اور وہی تھوڑی سختی سے اگر ہوتا ہے تو پھر انسان کی فطرت میں سختی نہیں ہے، سختی برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ سدھرنے کے بجائے انسان بگڑتا ہے. تو اسی لیے شوہروں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اختیار کرے، چونکہ وہ ہارٹ کے پاس سے پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہارٹ کے ساتھ رکھے. اسے پیر کی جوتی بنانے کا ہرگز دماغ میں خیال نہ رکھے کہ وہ پیر کی جوتی ہے، فضول ہے، پھینکنے کی چیز ہے. ہاں، سر کا تاج بھی نہ بنائے، اس کو سینٹر میں میانہ روی اختیار رکھے. سر کا تاج بھی بنانے سے بھی بہت پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. وہ سر پہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر بھی پرابلم ہے، قدموں میں رہتی ہے تو بھی پرابلم ہے. اسے اللہ نے ہارٹ کے پاس بنایا تو اس کو اتنا ہی رکھو، نہ ایک دم اس کو گراؤ، نہ ایک دم اتنا وہ کر دو کہ پھر وہ آپ کے ماں باپ کے اور آپ کے جو خونی رشتے ہیں ان میں بھی دخل دینے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رشتہ تو ضرور میاں بیوی کا پہلا رشتہ ہے، افضل رشتہ ہے، اور اسی رشتے سے سارے رشتے بنے ہیں. لیکن ماں باپ کا رشتہ مقدس رشتہ ہے. اللہ کے رسول کے بعد سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا ہے. تو ماں باپ کے رشتے کو کا پاس رکھے ہم عورتیں، اور مرد بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کا خیال رکھے، ادب کرے، احترام کرے. عورتیں بھی اپنے شوہر کے ماں باپ کا، ان کے بھائی بہنوں کا احترام کرے، ادب کرے، اور ان سے سچی محبت کرے. ہم گوئے نے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے کون ہو؟ لباس ہو. کون ہو؟ لباس. بڑی غور و تفکر کی بات ہے اس میں بھی کہ لباس کیوں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے. وجہ سمجھ لیجئے. لباس کس کا مت ہے؟ لباس آپ کو چھپاتا ہے، حیا کی جگہ کو چھپاتا ہے، آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور پروٹیکشن بھی دیتا ہے. کیا کرتا ہے لباس؟ آپ کو گرمی سے پروٹیکشن دیتا ہے، بارش سے پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کو سردی سے، ابھی سردی کے دن چل رہے ہیں اس میں پروٹیکشن دے رہا ہے، گرم کپڑے ہیں، یہ لباس تو ہے. تو یہ لباس جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ہمارے عیبوں کو، ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، ہمارے چھپانے کی جگہ کو چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کو، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. اب لباس کا مطلب کیا ہے؟ لباس چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ مرد جو رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں اور صبح کو اسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھپانے کی چیز ہے، اور چھپانے کی چیز جب لباس بن گئے ہو تو پھر اس کی ہر خرابی چاہے شوہر میں ہو، میری دونوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، چاہے وہ شوہر سنے یا بیوی سنے، دونوں ہسبینڈ وائف کا کیا کام ہے کہ وہ میری لباس ہے. ہسبینڈ سمجھے وہ میری لباس ہے، بیوی سمجھے وہ میرا لباس ہے. اور لباس جو ہے وہ اس سے میرا سب چھپ جائے گا. ایک پروٹیکشن میں آ جاتی ہے بیوی. نکاح کرتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری بری نظر سے بچ جاتی ہے، لوگوں کے تانے تشنوں سے بچ جاتی ہے، اور اسے باہر
جانے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. جب اگر اس کا شوہر اس کا سرپرست ہو جاتا ہے تو اس پہ نان نفقے کا اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کے لیے کھانے کے لیے کمانے جاتا ہے، تو بیوی کے لیے ایک پروٹیکشن مل جاتا ہے نکاح کرنے سے. اس کا نصف دین، دونوں کا نصف دین ہے، بیوی بھی نصف دین ہے اور شوہر بھی نصف دین ہے. نکاح کرنا ہی نصف دین ہے. اور نصف دین میں جب بندہ آ جاتا ہے تو وہ پروٹیکشن چاہتا ہے. اور پروٹیکشن کیا ہے کہ بیوی اپنے سسرال میں جب آئے، اپنے شوہر کے پاس آئے، شوہر اگر کم کماتا ہو، کم اس کی آمدنی ہو، تو اس کے اوپر پریشر نہ کرے کہ میرا تو ایسا ہی شوق تھا اور مجھے اتنا ہی بیوٹی پارلر میں لگتا ہے اور اتنا ہی اونچی ڈریسز لگتی ہے اور اتنا مجھے ایسا کھانا لگتا ہے. بیوی کا کام ہے کہ شوہر جو ہے جتنا کمائے اس کو وہ اچھی طریقے سے، نصف دین تبھی ہے جو وہ محبت سے یہ کہہ دے کہ آپ حلال کمائے، حرام کی جانب نہ جائے، اور حلال میں ہی برکت ہے. اور آپ حلال کما کے آؤں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سب اچھا ہوگا. اور حلال میں برکت ہوتی ہے تو اس پہ پریشر نہ کرے کہ وہ زیادہ کما کے لائے. وہ جتنا کما کے لائے اس پہ قناعت کرے. قناعت کس کو بولتے ہیں؟ جتنا ہے اس کے اندر قناعت سے رہنا، اس میں اپنا گزارا کرنا، اور پروٹیکشن کرے اس کی لباس بنے، اس کی لباس بن کے اس کی کم روزی کا بکھیڑا اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں نہ بتاتے رہے کہ وہ تو کماتا ہی نہیں ہے اور اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے، اس کے پاس تو روزی نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. وہ نہیں کرے. ہو سکتا ہے دن سکھ دکھ سب ایک آتے ہیں، 4 موسم چلتے ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسم کیوں بنائے ہر جگہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اولی الالباب ہے، غور و تفکر کرنے والے غور و تفکر کر. دیکھو نا ابھی کیسی سردی پڑ رہی ہے. جو اللہ کے وجود کو نہیں سمجھتے ہوں گے، نہیں مانتے ہوں گے، ان کو یہ سمجھتا نہیں ہے کہ جب اتنی بارش ہوتی ہے تب سردی نہیں پڑتی. لیکن ابھی تو بارش بھی نہیں ہوئی اور اتنی غضب کی سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے. تو یہ ٹھنڈ کہاں سے آ گئی؟ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. سانسوں سے دنیا زندگی نہیں چلتی، اللہ سے چلتی ہے. کوئی بولے سانسیں چل رہی ہے اس لیے زندگی چل رہی ہے، اور سانسیں بڑھا لیں گے اور میڈیکل علاج کر لیں گے اور ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے اور یہ کھا لیں گے اور اس سے ہیلتھ بنا لیں گے. کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ تو سب تدبیریں ہیں، دھری کی دھری رہ جاتی ہے. چلتا تو سب اسی سے ہے. سب کچھ اس اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے. وہ جب حکم دیتا ہے تو سردی ہو جاتی ہے، وہ حکم دیتا ہے تو بارش برسنے لگتی ہے، وہ حکم ہوتا ہے تو گرمی شدت کی پڑنے لگتی ہے. یہ اسی لیے کہ ہم محسوس کرو کہ ہر دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے شوہر کی کمائی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. جتنا وہ کما رہا ہے محبت کے ساتھ. ام المومنین ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنی وہ ان کی زندگیاں کیا تھی نا، وہ تو آپ تو ایسے ایسے شوہر کی بیوی تھی جس کے جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں نا. اس کے باوجود کبھی ایک چاند، کبھی دوسرا چاند، کبھی تیسرا چاند نظر آ جاتا، چولہا نہیں جلتا. چولہا ہی نہیں جلتا. کیونکہ دین کا کام پہلے دین. اور دین کے لیے ہر جگہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جدوجہد کرتے. اور گھر میں روزی کا عالم یہ ہوتا کہ 3 مہینے تک صرف کبھی کھجور، کبھی جو دودھ ہدیتاً آتا اس کو بھی بنا گرم کرے ویسا ہی بھی لیا جاتا. کبھی کبھی تو 3 4 دن کے فاقے ہوتے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاء اللہ کہ کبھی کوئی شکایت کی حدیث نہیں ملتی. تو شکایت نہ آئے. میرا تو کہنا یہ کہ یہ رشتے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کچھ ہے نا، کہ رشتوں کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بس ایک ہی پوری چیز کا نچوڑ، ایک پوری چیز کا مجموعہ، پوری صلاحیتوں کا مجموعہ صرف ایک ہی چیز ہے: برداشت آ جائے. اور دوسرا اس کو دینی لفظ اس کے لیے یہ ہوتا ہے صبر. شوہر بھی صبر سے کام لے، بیوی بھی صبر سے کام لے، اور کہے کہ یہ جو رشتہ ہے نا یہ حرام رشتہ نہیں ہے، یہ اللہ کے کلمات پڑھ کے ہم ایک دوسرے کے نکاح میں آئے، نکاح کیا، اور یہ عبادت ہے. شوہر بیوی ایک ساتھ رہے محبت سے، یہ بھی عبادت ہے. اور یہ عبادت میں اللہ جیسا چاہیں گا اتنا رزق دے گا. ہمارا کام ہے ہم اپنی وجہ سے ایک معاشرے کو خراب نہ کریں. کیونکہ معاشرہ جو بنتا ہے نا وہ صرف یہ رشتے سے بنتا ہے. میں نے بہت غور و تفکر کیا کہ اگر میاں بیوی کا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ رشتے اچھی جگہ جوڑو. رشتوں کو کیا کرو؟ ایسی جگہ رشتہ جوڑو
کہ جہاں پر میرے آقا فرماتے ہیں، میں کیا بتاؤں گی، آقا سے پوچھو. آقا فرماتے ہیں جب بھی رشتہ کرو، کسی کو دلہن ڈھونڈنے جاؤ یا دلہا ڈھونڈو تو کیا ڈھونڈو؟ 4 چیزوں سے، ایک تو اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے یا بہت خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اوپر حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور تو یہ سب نہ دیکھ کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دین دیکھو. اگر دین ہے تو اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، زندگی سہل بنے گی. جسے اللہ کا خوف نہیں ہو جو چاہے وہ کرے، جس میں حیا نہیں ہو جو چاہے وہ کرے. اب لباس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. لیکن آج معاشرے میں دیکھیے آپ، بڑے افسوس کی، یہ بڑا المیہ ہے ہمارا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج شوہر بیوی کی برائیاں کرتے گھومتے ہیں اور بیویاں شوہر کی برائیاں کرتے گھومتی ہیں. کیسا معاشرہ ہو گیا؟ کیا حضور پاک نے ایسے معاشرے کی امید کی تھی؟ ہمارے آقا تو ایک آئیڈیل زندگی جی کے ہمیں دکھایا ہے. آپ کی جیسی زندگی کی کیا پیاری زندگی. آپ نے ہر شعبے میں ہمیں ہماری ہمیں ہدایت کے لیے آپ آئے. ایسی ہمیں ہماری پرورش کی، یہ سمجھ لو بولنا چاہیے کہ ہر طریقے سے اگر ہم دین سے وابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی رشتہ خراب ہی نہ ہو، سارے رشتے سہل بھی ہو جائے، آسان بھی ہو جائے، اور اچھی طریقے سے زندگی جینے کی کا آرٹ بھی ہم کو آ جائے، آرٹ آف لیونگ آ جائے. تو اس کے لیے جب لباس بنائے ہیں تو یاد رکھے آج سے کہ حضور پاک نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، اللہ کا قول ہے تم ایک دوسرے کا لباس ہو. تو بیوی اپنے شوہر کی ہرگز برائیاں باہر نہ کرے، یہاں تک اپنے ماں باپ کے پاس کچھ نہ بتائے کہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا، یہ ہے وہ ہے، بالکل نہ بتائے. کیونکہ وہ تو نہیں جانتے وہ تمہیں پیار کب کرتا ہے. پھر وہ تو ایک ہی رخ دیکھتے ہیں کہ بہت برا ہے، اور پھر ان کا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہیں سے جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہی یہ ہوتا ہے، شوہر کے ہاتھ میں تو پورا سامان اللہ تعالیٰ نے پورا قانون دے دیا، پورا سویدھان. قرآن کیا ہے؟ ہمارا سویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، پورا قانون ہے. ہمیں کسی اور کانسٹیٹیوشن کی، کسی سویدھان کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے تو پورا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن ہے. ہمیں قرآن سے مدد لینا ہے. شوہر کے تو ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانیاں دی ہے کہ تجھے اگر بیوی پسند آ رہی ہے، اچھی ہے، ٹھیک لگ رہی ہے، تیرے لائق ہے، تو پھر تو اسے رشتہ رکھنا. اور اگر نہیں ہے تو پھر آسانی کے ساتھ اس کو اپنے سے علیحدہ کر دے، طلاق دے. طلاق بھی نہ دے، برا بھی بولے، اپنے پاس بھی رکھے اور پھر اس کی برائیاں بھی گائے. یہ مرد کی نشانی نہیں ہے، مرد کی شان نہیں ہے. وہ مرد ہو ہی نہیں سکتا کہ جو غلط بھی بول رہا ہے پھر اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور پھر اس کی لوگ بھی تھک جاتے ہیں ایسے مردوں سے باتیں سن کے. بولتے بھائی کچھ کام کرو، یہ تمہارے تو ہاتھ میں ہے، بیوی کی تو ہاتھ میں نہیں ہے ڈائریکٹلی کہ فوراً سے وہ طلاق لے لے. لیکن اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ کو طلاق دے دیا جائے. پہلے کیا کہا؟ برداشت سے کام لو، صبر سے کام لو، اور صبر کی جزا یقیناً 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 جنت ہے. یہ دنیا تو فانی ہے نا، 2 دن کی دنیا ہے. جیسے تیسے زندگی کٹ جائے گی. ہم اس کو برا بولتے، وہ ہمیں برا بولتے ہوئے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا سچ میں کون برا ہے، سچ میں کون برداشت کر رہا ہے. آج تو ہوتا ہی ہے، برداشت جو کرتا ہے وہ دنیا کی نظروں میں برا ہوتا ہے، اور جو ظلم بھی کرتا ہے، تکلیفیں بھی دیتا ہے، اور اپنی منمانی بھی کرتا ہے، اور پھر جس کو بتاتا ہے رو دھو کے، جو اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے تو اس کو آرٹ آتا ہے برائیاں کرنے کا، تو وہ دنیا کے نظروں میں بہت اچھا کہلاتا ہے. تو دنیا سے کیا کرنا ہے؟ یہ تو 2 دن کی دنیا ہے نا، ختم ہو جائیں گی. لیکن حشر میں ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، اور فرشتے غلط نہیں لکھتے ہیں. فرشتے تو پرفیکٹ، جو صحیح ہے وہی لکھتے ہیں. آپ نے اچھا کیا تو ہمارا اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اس کا لباس ہے. وہ اگر ہمیں برا کہہ رہا ہے تو کہنے دو، وہ ہمیں برا کہتی ہے تو کہنے دو، وہ ہمارے لیے برا سوچتا ہے تو سوچنے دو، وہ ہمارے لیے برا سوچتی ہے تو سوچنے دو. ہمارے لیے ہمارا ایگزام ہے. ہم جب تک دنیا میں ہیں ہمارا ایگزام ہے. جب ہم مر جائیں گے ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا. ہم تو پاس ہوئے نا. ہم اپنا فرض اچھے سے نبھاتے رہے، ہم اپنا فرض اچھے سے نبھاتے رہے، ہم اپنا فرض اچھے سے نبھاتے رہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے، ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. اسی لیے پرفیکٹ لباس بنے، پروٹیکشن دینے والا لباس بنے. کوئی ہمارے شوہر کو کوئی برا بولے تو ہم اس کو اپوز کریں، کوئی ہماری بیوی کو کوئی برا بولے تو ہم اس کا اپوز کریں. یہ ایک یونٹ بن جائے، ایک یونٹ.
اور اس میں سب سے بڑا رول ان کے والدین کا ہوتا ہے. والدین شادی کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں. مجھے میری بیٹی کی جلدی شادی کرنا ہے، اللہ اتنا ٹائم ہو رہا ہے، کیوں لیٹ ہو رہا ہے، شادی کرنا ہے. مجھے میرے بیٹے کی جلدی شادی کرنا ہے، شریعت بولتی ہے لڑکے کی شادی جلدی سے کر دو. ارے تم اپنے بیٹے کو سکھا کہہ رہے ہو؟ ان کو پہلے پرفیکٹ ایک انسان بناؤ کہ وہ شوہر کیسا بنے گا. اس بیٹی کو ایک پرفیکٹ ایسی وومن بناؤ، ایسی عورت بناؤ، ایسی لڑکی بناؤ کہ جو اپنے شوہر کی حقوق کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے. ایک صاحب رسول میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کی خدمت میں آئی، اور خدمت میں آ کے انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہونے والی ہے، میری شادی ہونے والی ہے، بتائیے میرے شوہر کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، تیرا شوہر اگر بیمار ہے یا اس کے جسم میں پورے پورے زخم ہے یا مواد سے پیپ سے بھرا ہوا اس کا جسم ہے، اور اس کے بعد تو اس کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے، تو بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اتنا بڑا حق. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا بڑا حق. اور ادھر بیوی کے لیے، بیوی کے لیے اتنا ہے تو شوہر کے لیے کیا ہے؟ صرف بیوی کو لیے نہیں کہا گیا ہے، شوہر کے لیے بھی بتایا گیا ہے. میرے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں سنو، اے نوجوانوں سنو، جب تک تم اپنی بیویوں کو پوری طریقے سے ان کا نان نفقہ نہیں دے سکتے، جب تک دے سکتے ہو تو نکاح کرو، نکاح میں جلدی کرو، ورنہ روزے رکھ کے اپنی اس خواہش کو پورا کرو، روزے رکھ کے اپنے آپ کو کنٹرول کرو. آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت نکاح کرنے میں ہے، لیکن نکاح تبھی کرو جب تم نان نفقہ دے سکو. آج تو ہمارا معاشرہ دور دور تک دیکھیے، ابھی رشتہ اس لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ لڑکے والے چاہتے ہیں لڑکی بہت اعلیٰ درجے کی پڑھی لکھی ہو اور زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی سروس کرتی ہو. گھر میں رہنے والی عورت اچھی نہیں لگتی بولتے، جبکہ اسلام کہتا ہے عورتوں کو گھروں میں ٹھہری رہو، مجبوری میں آ کے. ہاں، علم تو دونوں کے لیے حاصل کرنے کا حکم ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، فرض. لیکن وقت پہ، ضرورت پہ، کہ وہ کبھی ایسی وقت نہ آئے لڑکی پہ کہ اسے سروس کرنا پڑے یا بزنس کرنا پڑے. شوہر کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو نان نفقے کا اس کے برابر باقاعدگی سے اس کا خیال رکھے، اس کو گھر میں رکھ کر اس کو اس کے گھر کے حساب سے، جیسے وہ اپنے گھر میں کپڑے پہنتی تھی اس کے مائکے میں ویسے کپڑے پہنائے، وہ جیسے اپنے گھر میں کھانا کھاتی تھی ویسا کھانا کھلانے کی اس کی حیثیت ہے تو پھر نکاح کرے. حضور پاک نے فرمایا، ورنہ نکاح ملتوی کر دیں، روزے رکھیں. اور بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ شوہر کی اتنی خدمت کر سکتی ہے، شوہر کی اتنی اطاعت کر سکتی ہے تو عورت بھی نکاح کرے، نہ تو نہ کرے. لیکن آج تو پورا منظر ہی الگ ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم دین والے ہیں، تو پھر کہاں سے معاشرہ اچھا ہوگا، کہاں سے اولاد نیک ہوگی، کہاں سے ہمارے معاشرے میں بچے پڑھے لکھے اور دیندار اور عالم اور فاضل اور کلیکٹر اور ڈاکٹر بنے پیدا ہوں گے؟ مشکل ہے، کیونکہ پہلا رشتہ تو یہی ہے. اور پہلا رشتہ ہی اگر پالیٹکس پہ چل رہا ہے، کتنی پالیٹکس سے چل رہی ہے. ہمارے یہاں پر جب رشتے ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں لڑکی کی ماں، لڑکے کی ماں، لڑکے کا باپ، لڑکی کی، یہ دو رشتے کے اندر وہ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بہو سے اگر کچھ بات کرنا ہے تو پہلے اس کے گھر والوں کی بیٹھک کراؤ. بیٹے کو داماد بنایا ہے لیکن پھر داماد کی بیٹھک ہوں گی، اس کو ذلیل کیا جائے گا، تو پھر وہاں محبت کہاں رہ جائے گی. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے ایسی زندگی نہیں دی ہم کو. میرے آقا کے انسان بن کے تو یہ عالم اسباب میں آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے سے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے، پہنچے، کہا کیسی ہو؟ چہرہ اترا ہوا تھا، چہرہ زرد ہو گیا تھا جناب سیدہ کبھی فاطمۃ الزہرا کا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا علی سے جھگڑا ہو گیا، علی سے من موٹا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. کہا کہاں ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہاں ہے علی؟ کہا شاید مسجد میں. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت چاہتے تو بلا لیتے گھر پہ، آپ کا ایک حکم ہی کافی ہوتا، حضرت علی دوڑے آتے نا، لیکن ویسا نہیں کیا.
آپ گئے مسجد میں گئے، اور حضرت علی کا بھی دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، علم کے شہر ہے. آپ نے بتایا میاں بھی کیسے رہنا چاہیے. اب ہوتا ہے دو برتن ہے کھٹک، آواز ہوتی ہے تھوڑی سی تو ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، دل کی بات نکلنا بھی چاہیے، ورنہ ایسا بھی ہو کہ ایک دم ایسے بھی ہو گئے کہ پھر اندر ہی اندر مواد بن رہا ہے، بغض بن رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلیئر کرو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کہ ہمیں آپ کی بات اچھی نہیں لگی، شوہر بھی بولے بیوی بھی بولے، اور پھر اس بات کو صلح کر لیں. اب جیسے ہی پتہ لگا تو انہوں نے کیا کیا کہ خاموشی میں، کسی دانا کا کال ہے، میں جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا، خاموشی میں مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی. خاموش ہو جانا سب سے اچھا ہے، کچھ مت بولو، بات بڑھاؤ نہیں. اور اب یہاں ہمارے یہاں بات ہوتی ہے کہ وہ بات پہنچ جاتی ہے پھر مائکے میں، میاں نے ایسا کیا، پھر وہ لوگ آتے ہیں، پھر تماشے کرتے ہیں، پھر وہ ایسی باتیں بڑھتے جاتی ہے، اور پھر وہ طلاق پہ بات پہنچ جاتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کیا، علی کو نہیں بلایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو. آپ مسجد پہنچے، اور حضرت علی بھی کیا بات ہے کہ آپ کیا کیے تھے، مسجد میں سو گئے تھے. مسجد میں، اور اس زمانے میں مسجد نبوی جو تھی آج کی جیسی نہیں تھی نا، مٹی کی تھی، مٹی کی فرش تھی. مٹی پہ آپ مٹی پہ آپ یوں ہی ہاتھ کا تکیہ بنا کے سرانا کر کے اپنے غم میں جو بھی دل کو برا لگا تھا آپ سو گئے. تو مٹی جو تھی آپ کے جسم پہ، آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی تھی. مٹی میں سو گئے تو مٹی لگتی ہے نا. اب اگر ابھی کے کوئی لڑکی کے والد ہوتے تو کیا کرتے، اچھا اس نے ایسا بولا، اس کی اتنی ہمت ہوئی میری بیٹی کو ایسا بولنے کی. یہ ہمارا معاشرہ ہے بھی. لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت جیسے باپ، آپ کے جیسے والد کوئی ہوا ہی نہیں، آپ کے جیسا شوہر کوئی ہوا ہی نہیں، آپ کے جیسا بیٹا کوئی ہوا ہی نہیں، آپ کے جیسا تو اللہ نے کسی نبی کو نہیں بنایا، تو پھر انسانوں کی اور عام لوگوں کی کیا بات ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یوں سوئے ہوئے تھے. آپ نے آواز لگائی، اے ابو تراب اٹھو. کیا کہا، اے ابو تراب اٹھو. دیکھو جب انسان کس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو پیارے پیارے پیٹ نیم سے بلاتا ہے، اور پیٹ نیم سے بلانا ہی سمجھ میں آیا تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ہے، ان کے دل میں میرے لیے بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. ان کے دل میں میرے لیے کیا ہے، آواز کے ٹوننگ سے پتہ لگ جاتا ہے آگے والا ہمیں کس ٹون میں بلا رہا ہے، کس ٹون میں بات کر رہا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ٹون دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کی آواز، آپ کی گفتگو دیکھیے، اپنے داماد سے کیسی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں اے ابو تراب. علی کہہ کے نہیں پکارا، کیا کہا، ابو تراب. ابو تراب مطلب مٹی لگی تھی نا، اے مٹی کے باپ اٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھیے. حضرت علی مسکرا کے ہڑبڑا کے اٹھ گئے کہ آقا آ گئے یا رسول اللہ آپ. ہاں ہاں، یہ نہیں کہا تم میری بیٹی سے کیسے لڑکے آئے ہو، میری بیٹی سے کیسا جھگڑا کیا ہے، ایسا نہیں کیا، بات بڑھ جاتی نا. ویسے آقا کو بولنے کی تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی، آپ تو بول سکتے تھے، لیکن آپ نے بولا نہیں. آپ نے کیا کیا، اٹھایا، اٹھو اٹھو. جیسے اٹھو بولنا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھ گئے، شیر خدا اٹھے، کہ چلو گھر چلتے ہیں. بڑے پیار سے آپ کو ابو تراب بول کے گھر لے کر گئے بی فاطمہ زہرا کے پاس. کوئی ڈاٹا نہیں، کچھ پوچھا نہیں کیا ہوا کیا ہوا. ارے اتنا پوچھ کے کیوں، تو انسان ہے، انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اتنا پوچھ کے اور انٹرفیئر کر کے جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہیے. گھر پہنچے، بی فاطمہ زہرا گھر میں تھی. مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ لیٹ گئے. مصطفیٰ جان رحمت کیا کیے، فرش پہ لیٹ گئے، اور حضرت علی کو اپنے سیدھے سائڈ میں سیدھے ہاتھ میں لٹا لیا، اپنے سیدھے سائڈ میں لٹا لیا. اور جناب سیدہ بی فاطمہ زہرا کو اپنے دامیں سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں لٹا لیا، وہاں لٹایا. اور لٹانے کے بعد حضرت علی، کچھ پوچھا نہیں کیا ہوا، آپ لوگ میں صلح اس طریقے سے کراتے ہیں، اس طریقے سے صلح کرائی. اور آپ کا سیدھا ہاتھ لیا، حضرت علی کا ہاتھ لیا، اپنے سینے پہ رکھا، اور پھر بی فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر دونوں سے کہا اب صلح کر لو. دونوں مسکرا دیے، بات ختم ہو گئی. صلح کا یہ طریقہ ہے، یہ محبتوں کے طریقے ہیں. اس بات بڑھائیں گے تو بڑھیں گی نا. ہمارا کام ہے کہ ہم اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ بنے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کو ان کے حقوق سمجھائے کہ حقوق کیا ہے، تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، تمہیں اپنے میاں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ ایک ہونا ضروری ہے. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے تو
مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے آخری خطبے میں سب سے بڑی اس رشتے کی سب سے بڑی نوعیت یہ دیکھو، سب سے بڑی فضیلت یہ دیکھو، کیوں؟ پہلا رشتہ دنیا بننے کے پہلے جنت میں رشتہ بنا ہے، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ دنیا میں نہیں، جنت میں بنا ہے۔ اللہ کے رشتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بنایا، پھر وہ ماں باپ بنے، پھر وہ بھائی بہن بنے، وہ پھر دیور بھابھی بنے، وہ پھر جتنے رشتے بنے، نانا نانی دادا دادی، یہ جتنے رشتے ہیں نا، یہ میاں بیوی کے رشتے کے بعد بنے۔ میاں بیوی کا رشتہ پہلا رشتہ، اور اس کے بعد میں سارے رشتے۔ اور میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے آخری خطبے میں یہ ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، یہ تمام رشتوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا رہنا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے فرض کو سمجھنا، ان کا وہ تمہارے اللہ کے نام کے ساتھ تمہارے نکاح میں ہے، وہ تمہاری قید میں ہے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آقا نے کسی اور رشتے کو سنبھالنے کے لیے آخری خطبے میں اتنی نصیحت نہیں کی۔ ماں باپ کا رشتہ تو سنبھالنا ہی چاہیے۔ آقا نے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے، میری امت میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ بیوی بچہ یہ رشتہ بھی بڑا خاص ہے اور رشتہ بھی بڑا نازک ہے۔ اس رشتے کو ہارٹ کے پاس سے پیدا ہوئی تو ہارٹ سمجھ کے ہارٹ کی طریقے سے ہی رکھنا ہے، اس کی دل جوئی کرنا ہے، کیونکہ عورت کا جو دل ہوتا ہے نا بہت نرم ہوتا ہے، بیچاری بولتی ہی زیادہ ہے لیکن دل سے بہت نرم ہوتی ہے، اور وہ بولتی بھی کم ہے جب دل میں درد ہوتا ہے، ورنہ وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مان جاتی ہے۔ اور وہ میرے آقا نے سکھایا ہے، حضور پاک کی جیسا شوہر کوئی بن ہی نہیں سکتا، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے، کوشش کرنے میں کیا پرابلم ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت ایک مرتبہ ایک غزوے کے سفر میں، جنگ کا سفر، جنگ کے ٹائم کیسی حالت ہوگی، کتنی کتنی بے چینی، کتنی ایک ہی زندگی، کون بچتا ہے، کون مرتا ہے، کون شہید ہوتا ہے، کون رہتا ہے، کتنی کتنی کتنی۔ ایسے وقت میں ایک غزوے کے سفر میں حضور انور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں کون تھی؟ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا، ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر میں۔ اور سفر میں رہنے کے بعد ہو رہا کیا ہے کہ جب ایک جگہ پڑاؤ ہوا، جب سفر ہوتا تھا تو آج کے جیسا سفر تو نہیں تھا کہ فلائٹ سے جا رہے ہیں اور ٹرین سے جا رہے ہیں، پلین سے، وہ بس سے جا رہے ہیں، گاڑیوں سے۔ اس ٹائم تو اونٹوں سے اور پیدل یہ سفر ہوا کرتے تھے، تو تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہے اور ایک بڑا قافلہ آپ کے ساتھ ہے، جنگ کا سفر ہے اور راستے میں پڑاؤ ہے، اور اچانک جب پڑاؤ سے اب آگے کوچ کرنے کا حضور نے حکم دیا کہ چلے بھائی چلیے سب لوگ اب آگے کوچ کر رہے ہیں، سب تیار ہو گئے اب جانے کے لیے۔ تو بی بی عائشہ نے یوں دیکھا، ہاں گلے میں ہار ہی کوئی نہیں، میرے گلے میں ہار نہیں ہے، میرا ہار کہاں گیا یا رسول اللہ، میرا ہار نہیں ہے۔ سفر کون سا ہے؟ غزوے کا، ادھر کوچ کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، دشمنوں سے جہاد ہے، اور ابھی نکل گئے اور سارے ہیں، اکیلے نہیں ہیں۔ اور جناب سیدہ بیوی عائشہ، یہ ہمیں سیکھ ہے، یہ ہمیں درس ہے، ہر مرد کو یہ درس ہے۔ کہا یا رسول اللہ، بی بی عائشہ ام المومنین ہماری امی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا ہار ہی کوئی نہیں، میرا ہار نہیں دکھ رہا، گلے میں ہار نہیں، یہ ہار نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ساروں کا آواز لگا دی، بھائی لوگ سب رکو، سنو سب لوگ، اے میرے صحابیوں سنو، عائشہ کو ہار ڈھونڈو، عائشہ کا ہار ڈھونڈو، عائشہ کا ہار نہیں ہے، سفر میں جانا ہے۔ اس میں عائشہ کے والد بی بی عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی ہیں اس میں، اسی قافلے میں۔ کون؟ حضرت خلیفہ اول میرے حضور پاک کے خلفائے راشدین، خلیفہ اول کون؟ غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہے۔ حکم ہو رہا ہے رسول اللہ کا، عائشہ کا ہاتھ ڈھونڈو، سب عائشہ کا ہاتھ ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے، اب یہ ہوا کہ شام ہوئی، نکل ہی تو رہے تھے جب تو عصر کا وقت تھا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہوا؟ اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، ہار نہیں ملا۔
ہار نہیں ملا تو اب آگے کا سفر ملتوی ہوا کہ اب دن رہتے سفر شروع کریں گے، اب تو مشکل ہے، ایسا کرو اب ہار نہیں ملا ہے، اپنے اپنے خیمے میں آرام کرو، صبح کو نکلیں گے۔ صبح کو نکلیں گے یہ جیسی کہا تو مصطفیٰ جان رحمت کو جناب سیدہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے آپ کے گود میں سے رکھ کر حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت لیٹ گئے، اور آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت جناب سیدہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے خواب میں موت ہے، خواب میں موت ہے، اور ادھر فجر ہوئی، فجر کے وقت جیسی آنکھ کھلی تو ادھر صحابہ کرام کا شور چل رہا تھا باہر، ابھی آنکھ کھلنے کی تھی، ادھر لوگ فجر کے لیے تمام صحابہ کرام، کیونکہ سفر باندھ چکے تھے، بالکل تیاری تھی، پانی ساتھ میں نہیں تھا، آگے کی منزل پہ جا کے پانی ملنے والا تھا، لیکن بی بی عائشہ کے ہار کی وجہ سے سفر ملتوی ہوا تھا، وہیں رک گئے تھے، اب پانی ختم ہو گیا تھا، اور وہ تو ریگستان ہے، صحرا ہے، وہاں کا پانی اتنا نزدیک سے ملتا ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وضو کیسے کرے؟ تو رسول اللہ سے نہیں کہا، رسول اللہ تو اپنے خیمے میں ہے، اب سارے ایک دوسرے سے چپ 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 چپ، یہ سب ابو بکر کی بیٹی کی وجہ سے ہوا، یہ سب ابو بکر کی بیٹی، صحابہ کرام ایک دوسرے سے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے نا، یہ اگر ہار نہیں بتاتی تو کاہے کے لیے ابھی ہم کا وہاں پہنچ جاتے، اور وضو بھی ہو جاتا اور نماز بھی ہو جاتی فجر کی، یہ صرف ابو بکر کی بیٹی۔ اب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑ گئی، اور سب ان کو منہ پہ ہی بول رہے، پھر یہ تمہاری بیٹی، اے ابو بکر، یہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے آج اتنا وضو نماز جاری ہے۔ اب باپ تو باپ ہے، باپ کو بہت غصہ آیا کہ صحیح میں مجھے اتنی باتیں سننا مل رہی ہے اس عائشہ کی وجہ سے، فوراً گئے اور آؤ دیکھا انتا، اور سیدھا وہ خیمے کے اندر چلے گئے، خیمے کے اندر گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تو آنکھیں بند ہے، جبکہ آقا تو تہجد میں رات بھر تو شب بیداری ہوتی تھی، لیکن اس دن کچھ اور ہونا والا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا تھا، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ سوئے ہیں، اب حضور پاک کی نیند کا بھی خیال ہے، خوف بھی ہے کہ میں ڈسٹرب نہ کر دوں، کوئی ڈانٹوں اپنی بیٹی کو، تو سیدھا اشاروں میں، اب یہ دیکھیے اشارہ کیسے ہو رہا ہے، یہ انگلی لی اور بی بی عائشہ، تیری وجہ سے، تیری وجہ سے، سب تیری وجہ سے، کیوں ہار بتائی، نہیں بتاتی تو آج چلے نہیں جاتے، مجھ کو باتیں سننے مل رہی، اور پھر ایسی انگلیاں ان کے یہ پسلی پہ، پسلی ہوتی نا، پسلی میں یہ ٹوشے مار رہے، یہ تیری وجہ سے، یہ اس یہاں پہ ایسی، حدیث میں راوی ہے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ، کہتی ہے میں ایسی سخت بیٹھی رہی، دھکا نہیں ہوتا تھا تو میں ایسی بیٹھ رہتی تھی کہ ادھر ٹوچے ہو رہے تھے، انگلی سے ٹوچے ہو رہے تھے، سب تیری وجہ سے، لیکن میں نے جواب بھی نہیں دیا، میرے والد ہیں، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی نیند میں خلل بھی نہ ہو جائے، اس لیے میں ہلتی بھی نہیں تھی، سخت بیٹھی رہی، سخت بیٹھی رہی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نیند کو بھی کچھ نہ ہو، اور ادھر میرے والد ہوں تو صحیح تو بات ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال کے نکل گئے، یہ تو کچھ بولتی بھی نہیں ہے، مجھ کو بھی کچھ کرنا نہیں ہے، اب کیا بولوں، چلے گئے، جانے کے بعد ہوا یہ کہ اب وہ سب لوگ انہیں کو وہ الٹا سیدھا نظروں سے دیکھ رہے تھے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ کھلی، کہا یا رسول اللہ، کون بولتی؟ ام المومنین، سبحان اللہ، کیا رشتہ میاں بیوی کا، کہا یا رسول اللہ میرے ہار کی وجہ سے آج اتنے لوگوں کی نمازیں جا رہی ہیں، پانی نہیں ہے وضو کے لیے، 1,24,000 ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ابھی تک کوئی تیمم کی آیت نہیں ہوئی تھی، مٹی بھی کوئی پاک ہونے کی چیز ہے، مٹی کوئی پاک کرنے کی چیز ہے، لیکن مصطفیٰ جس کو کہہ دے، اور مصطفیٰ پہ وہی نازل ہو گئی، اتنا کہنا تھا ام المومنین کا کہ مصطفیٰ اسی وقت جبریل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ غمگین نہ ہو، اپنے صحابہ کرام سے کہے کہ مٹی یوں مارے، مٹی یوں مارے، تیمم کرے اور نماز پڑھے، اس پہ بھی بڑا ایک اچھا نقطہ ہے، نماز معاف نہیں ہے، مین جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں نا، صرف نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے، اگر شوہر اور بیوی پہلا رشتہ اللہ کے رسول کا ہے، پہلے رشتے اللہ کے رشتے پہ، اللہ کے رشتے کو پیار سے پابندی سے نبھانے والے بن جائے نا، ہرگز کوئی طلاق نہ ہو، ہرگز کسی میں جھگڑا نہ ہو، دنیا سے سارے فساد ختم ہو جائے، بندہ 5 ٹائم اگر نماز پڑھے نا تو ہر قسم کے
کینہ، بغض، ہر قسم کی گندگیاں، ہر قسم کی ناپاکیاں، ہر قسم کی بے حیائیاں ختم ہو جائے. 99% تو ہو ہی جائے. اب 1% تو شیطان تو پھر بھی کئی ہم دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن حرکتیں شروع ہے، تو لگتا ہے کم سے کم نماز تک تو اتنا ٹائم رک ہی جاتے ہیں. اتنی دیر جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں، جتنی دیر سجدے میں رہتے ہیں، اتنی دیر تو بدماشیاں رکی رہتی ہے. اس لیے نماز کو برا نہ کہو. اب جو حضرت ابوبکر صدیق کو باتیں سنا رہے تھے نا، وہ اب ان کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں. ابوبکر تمہاری وجہ سے، تمہارے گھر سے تو کتنی کتنی رحمتیں ہم کو ملی. سبحان اللہ. کیا کیا وہی نازل ہو گئی کہ اب تیمم سے نماز ہو رہی ہے. یہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں ام المومنین کی. یہ کیا بات ہے. تو ایسا شوہر کوئی ہوتا ہے کیا؟ ابھی کہیں ہم سفر میں جا رہے ہو، کوئی غزوے کا سفر نہ ہو، اور اگر ہماری وجہ سے کوئی چیز ہماری گم ہو جائے یا کچھ ہو جائے، ابھی گم نہ تھا تیری چیز. آج کے شوہر رہے تو کیا بولے؟ رہن دے، رہن دو، تمہارا ہار کتنا قیمتی ہوں گا، بڑا ہیرے کہا تھا، چھوڑو ہٹاؤ، ابھی مجھ کو جانا ہے، آفس جانا ہے، پہلے میرا ٹفن وہ کرو. میرے آقا نے یہ درس نہیں دیا. بیوی کی دل جوئی کرو. اتنی محبت کی اپنی بیویوں سے، اتنی محبت کی کہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں میرے آقا، دیکھا ام المومنین پانی نوش فرما رہی، پانی پی رہی ہے پیالے سے، ایسا یوں پیالہ پکڑا ہوا ہے اور اس طریقے سے پیالہ پانی پی رہی ہے. ادھر سے آواز لگائی اور ایک اور بات شوہروں کو کہ اپنی بیوی کا ایک پیٹ نیم رکھے، پیارا نام رکھے، محبت والا نام رکھے. جو اس کا نام ہے نا اوریجنل، اس نام سے ہٹ کے اپنی جانب سے ایک نام اپنی بیوی کو دے جس سے محبت جھلکے. ایسا نام. بیوی عائشہ کا نام تو عائشہ تھا، عائشہ صدیقہ، لیکن حضور پاک نے آپ کا نام حمیرہ رکھا تھا. حمیرہ. آپ پانی پی رہی ہیں، ادھر سے حضور انور مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، دیکھا، آواز لگائی، اے عائشہ ہمیں بھی پانی پینا ہے، ہمیں بھی پیاس لگی ہے. بس پانی پی رہی تھی، انہوں نے یوں ہی پانی پیتے پیتے یا وہی پیالہ رکھ دیا اور سراہی میں سے پانی بھرا. اب پانی جیسی آپ کو دیا تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، چاہتے تو ویسے ہی پی لیتے نا، لیکن فرماتے ہیں اے عائشہ آپ نے کہاں لب لگائے تھے؟ اس پیالے میں کس جگہ لب لگا کے آپ نے پیا ہے؟ بتاؤ. ام المومنین نے نشاندہی کی، یا رسول اللہ یہاں سے پیا ہے. تو رسول اللہ نے بھی وہیں سے لب اپنے لگا کے پانی پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ محبتوں سے دنیا بنتی ہے، دنیا بستی ہے. دنیا میں امن چین محبت سے آتا ہے، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوتا. محبت ہو. ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ جان رحمت گھر میں تشریف لائے، دیکھا کیا؟ آپ بہت مسکرا رہے ہیں، آپ بہت خوش ہیں، آپ کا چہرہ انور تو ویسے ہی آپ کا جیسا چہرہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہے. کیوں؟ کیونکہ چاند ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، ستاروں کو نغمگی ملی، سب میرے مصطفیٰ سے. میرے مصطفیٰ جان رحمت ایک بار تشریف لائے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، بہت زیادہ خوشی کے آثار نمودار تھے آپ کے چہرے پر. دیکھا تو بی بی عائشہ ام المومنین ارشاد عرض کرتی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش ہیں. یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. فرماتے مجھے موت سے محبت ہو گئی ہے. کیا فرماتے؟ مجھے موت سے محبت ہو گئی ہے. کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سر پہ دراز عمر رکھے، لمبی عمر رکھے. کہا عائشہ ابھی ابھی جبریل نے بتایا ہے کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہوں گی، جنت میں تم میرے ساتھ ہوں گی، اس لیے مجھے موت سے محبت ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ محبت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک درس دیا ہے زندگی کا شوہروں کو کہ بیوی لاؤ تو اس کے ساتھ یہ انداز کرو. ایک مرتبہ ایک کرتب دکھانے والی آ گئی، کرتب دکھا رہی ہے. وہ جو کچھ کھیل دکھاتے ہیں نا، گیمز دکھاتے ہیں، اس زمانے میں کوئی ایسا ٹی وی پکچر یہ چیز تو نہیں تھی، کرتب تھا. کرتب دکھانے والے کرتب دکھاتی تھی، کرتب دکھانے والی آئی کرتب دکھا رہی تھی، اور وہ کرتب والے جو جتنے سب گیمز دکھا رہے تھے
ام المومنین گھر میں تھی حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت، جنہوں نے تو کبھی کوئی کھیل نہیں کھیلا، لیکن بیوی کے لیے آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور وہ کرتب دکھاتے رہے، کرتب دکھانے والے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے آڑ میں کھڑے ہو کر، مصطفیٰ جان رحمت کی آڑ میں آپ کی زوجہ محترمہ ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑ میں کھڑے ہو کر پورے کرتب مزے لے لے کے دیکھتی رہی، جب تک آپ نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بس۔ مصطفیٰ جان رحمت ویسی ہی اپنی آڑ بنا کے پردہ کرا کے مصطفیٰ بی بی عائشہ کو وہ گیم دکھاتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں ہوا یہ کہ ایک دم آواز آئی، عمر آ گئے۔ دیکھیے میرے مصطفیٰ کا حسن اخلاق، اور اتنا 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 اتنی محبت کی، لوگ ڈرتے نہیں تھے، محبت کرتے تھے۔ آپ کو گیم دکھا رہے، لیکن جیسے سنا عمر آ گئے تو کرتب والے نے پٹاپٹ اپنا اٹھایا اور بھاگ۔ اب فاروق اعظم جیسی آئے تو دیکھا کیا پورا معاملہ، پورا مجمع بھی چھٹ گیا، اب کرتب والا بھی غائب ہو گیا، اور ادھر دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کھڑے، یا رسول اللہ میں نے نہیں بھگایا یا رسول اللہ۔ کیا محبت تھی میرے آقا سے، اور کیا کیا ایسی معیاری زندگی آقا نے ہم کو عطا کی ہے، اور ہم کیسے امتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسی غزوات کے کوئی سفر میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جناب سیدہ بی عائشہ صدیقہ ہی تھی، اور جب صحابہ کرام چل رہے تھے آپ نے سب کو حکم دیا چلو بھائی آگے آگے چلو، چلو آگے نکل لو، آپ لوگ جلدی نکلو۔ صحابہ کرام میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کوئی پیچھے بوڑھ کے دیکھ لیتا کہ رسول اللہ نے سب کو آگے کیوں بھیجا، سب کو بھیج دیا آگے، آگے چلو ہم آتے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ ابھی ادھر فرماتے ہیں اے عائشہ چلو دوڑ لگائے، اے عائشہ چلو دوڑ لگائے۔ بتائیے آج کا کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے؟ بس وہ تو ایسا ہو گیا ہے، حاکم بن گیا ہے، اور حاکم کی طرح بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، اتنا احسان بتائے گا کہ موٹی ہو گئی، پھبی آ گئی تو اتنا وہ ہو گئی، تیرے تو اتنا میں کھلا رہا ہوں، میں احسان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کو کھلاتا نہیں ہے، اللہ رزاق ہے، اور بیوی کی تقدیر سے ہی روزی ملتی ہے۔ لیکن بیوی کے دل کو دلجوئی کرنے کے بجائے، اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تو اس جگہ سے پانی پیتے اور ہمیشہ اپنے ہاتھ کا نوالا لقمے بنا بنا کے بیوی عائشہ کے منہ میں ڈالا کرتے۔ ایک کسی سے بھی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ ان کے پاس کسی نے کی خبر آئی، میاں نے کہا کہ کیا کروں، میری بیوی سے پٹی نہیں رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایسا کر، اب گھر جانا تو لقمے بنا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ وہ چپ کر گیا، تھوڑے دن بعد اس نے کسی مسئلے میں پھر پوچھا، کہا کیوں کیا ہوا، بیوی کا مسئلہ کیا ہوا، لقمے ڈالے؟ کہا نہیں، حیا آتی ہے۔ بولے جھگڑا کرنے کو حیا نہیں آتی ہے؟ گالیاں نکالنے کو حیا نہیں آتی ہے؟ اس کی برائیاں باہر کرنے کو حیا نہیں آتی ہے؟ بیوی کے منہ میں لقمہ کھلائیں گے تو حیا آتی ہے؟ پھر اس نے بولنے پہ جب بولتے لقمہ کھلایا، ڈر کے بہت، لقمہ شرم نہیں تھی، وہ ایگو تھا کہ میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا، اس کو لقمہ کھلا کے بہت زیادہ ہو جائے گی، سر پہ چڑھ جائے گی۔ لیکن جب اتنا بولنے کے بعد پھر اس کو لگا کہ نہیں، کر کے دیکھتا ہوں، تو پھر کہا کہ کیا ہوا؟ بولے ہاں کھلایا۔ تو کیا ہوا؟ بولے اس کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی، بولے کیوں، کیا ہوا؟ کہیں ضرور کسی کے بولنے میں کھلائے ہو۔ بولو کس نے بولا ہے؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی پوشاک ہے، پوشاک ایک دوسرے کو چھپانے کے لیے، ڈھانکنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، پروٹیکشن کرے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میرا آپ سب سے ایک مفید مشورہ ہے، مؤدبانہ، تمام میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، اور میرے جو یوٹیوب میں بھائی اور بڑے سنیں، بچے سنیں، بیٹے سنیں، ان سے ایک مفید مشورہ ہے کہ ہم ہر جگہ تو حسن اخلاق کا
کی مثال بنتے ہیں. دوسروں سے تو ہم بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. دوسروں سے بات کرنا ہے تو ہاں ہاں کتنی اچھی بات. اور پھر بیوی ہو کے شوہر سے کیوں ڈھنگ سے بات نہیں کرتے؟ شوہر ہو کے بیوی سے کیوں ڈھنگ سے بات نہیں کرتے؟ اذان ہو رہی ہے.